السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 34ویں کلاس میں جملوں کی چوتھی قسم یعنی افعال سے جملے، جسے فعل، فاعل یا مفعول کا نام دیا گیا ہے، جسے انگریزی میں ہم ورب، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ افعال سے جملے، فعل، فاعل اور مفعول، اس جملے میں 3 الفاظ ہوتے ہیں۔ پہلا فعل یعنی کام، دوسرا فاعل یعنی کام کرنے والا، اور تیسرا مفعول یعنی جس چیز پر کام کیا گیا ہو۔ جیسے قتل داؤد جالوتا۔ اب دیکھیے، قتلہ ہمیں معلوم ہے تینوں پہ زبر لگا ہے تو اس ایک مرد نے قتل کیا۔ اب اس جملے میں دیکھیں، یہ قرآن مجید کا آیت کا ٹکڑا ہے، یہ قتل داؤد جالوتا۔ تو اب قتلہ ہو گیا فعل، اس کے بعد داؤدو۔ ابھی دیکھیے، داؤدو پہ دال کے اوپر آخری والے حرف کے اوپر داؤد علیہ السلام کے نام کے دال کے اوپر پیش لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے اس جملے میں، یعنی کام کرنے والے جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو قتلہ داؤد، قتل کیا داؤد نے، داؤد علیہ السلام نے، جالوتا، تا کے اوپر زبر ہے تو جالوت کو قتل کیا۔ عربی میں یہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ 2 کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واولس ہیں، یہ سب کے سب واولس ہیں۔ قا کے اوپر زبر، تا کے اوپر زبر، آخری حرف کا جو زبر ہے وہ اعراب کہلاتا ہے۔ تو داؤدا، جالوتا، تو آخری حرف جو ہے اس کے اوپر کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حرکتیں ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ تو ان میں عربی میں یہ پیش کر بنا دینا، کسی اسم کے آخر میں زبر بنا دینا، یہی فاعل بنا دینے کی علامت ہے کہ اب داؤد یہاں پر فاعل ہے کیونکہ پیش ہے۔ اسی طریقے سے اس کے تا کے اوپر زبر ہے تو یہ مفعول ہو گیا۔ تو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، تو دیکھیں اب داؤد نے، تو نے ہم اردو میں لگاتے ہیں فاعل کے لیے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اس نے یہ کام کیا، اور جس پر کام کیا اس کو، تو جالوت کو قتل کیا۔ تو داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہاں پر کوئی ہیلپنگ ورڈ نہیں ہے، نہ نے کے لیے ہے اور نہ کو کے لیے ہے، مگر یہ پیش اور یہ تا فاعل اور مفعول بنا۔ جہاں بھی کسی اسم کے آخری حرف پر پیش ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فاعل ہے، قرآن مجید میں، حدیثوں میں، جہاں بھی ہو۔ اور اسی طریقے سے جس اسم کے آخری حرف پر زبر ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ مفعول ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں، بعث اللہ رسولا، بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسول، تو اب یہ رسولن لکھا ہوا ہے، وقت کریں گے تو رسولہ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا۔ اسی طریقے سے فتح محمد مکتن، تو فتح کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو۔ یہ نکات کو ذرا ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جملے میں پہلے فعل، پھر فاعل اور آخر میں مفعول آتا ہے۔ نمبر 2، فاعل کے آخری حرف پر 2 پیش آتے ہیں،
اور مفعول کے آخری حرف پر 2 زبر آتے ہیں. پھر موقع کے لحاظ سے حرف جر ہو تو آخری میں 2 زیر ہو جاتے ہیں، مفعول ہو تو 2 زبر ہو جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمیشہ پیش ہوتے ہیں. لیکن مفعول کے اوپر آخری حرف پر ہمیشہ 2 زبر آ جاتے ہیں تو مفعول کی نشانی ہوتی ہے. تو فاعل نمبر 4، فاعل اور مفعول سے پہلے اگر الف لام لگ جائے تو ان کے آخری حرف پر ایک ایک حرکت رہ جاتی ہے. اور 5ویں نمبر پر مفعول کے آخری حرف پر 2 زبر ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں الف بھی لگا دیا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. خلق اللہ الارض، اب آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں. اللہ نے زمین کو، خلق آپ کو معلوم ہے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا. کتبہ مانے لکھنا کے ہوتے ہیں، اسے حکمت نے لکھا، تو یہاں پر عابد لکھنے والا ہے. کتاب لکھی گئی ہے، عابد نے لکھی ہے، تو عابد نے کتاب لکھی. شربا اسلم اصلا، تو اسلم نے شہد پیا. اب اردو سے عربی بنائیں. خلق اللہ الشمس، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا. حاشر نے قرآن سنا، سمع حاشر قرآنا، شاہد نے کہا چلائی، تو ساقا شاہد سیارتن. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے، زندگی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.